مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان مفتی عقیل احمد سیفی، اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر قرآن کے پلیٹ فارم سے ایک نہایت ہی خوبصورت پروگرام اسلامی قصے. آج اس کا 8واں ایپیسوڈ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے. آج کے ایپیسوڈ کا جو عنوان ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا خطبہ حجۃ الوداع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا وصال مبارک سے پہلے جو آخری خطبہ تھا وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے. میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ہجری میں حج کا ارادہ فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام اطراف میں یہ خبر پہنچا دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خبر پر لبیک کہتے ہوئے فرزندان اسلام مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، اور ایک کثیر تعداد مدینہ منورہ میں جمع ہو گئی، جس میں ہر طبقے اور ہر درجے کے افراد شامل تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سمیت ذی الحلیفہ کے مقام پر جو ہے وہ احرام باندھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے. 9 ذی الحجہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام طلوع آفتاب کے بعد وادی نمرہ سے جب منا میں پہنچے تو 1,24,000 قدسیوں کے ساتھ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما ہوئے تو ہر طرف تکبیر و تحلیل کی صدائیں گونج اٹھیں، اور پورا میدان تکبیر و تحلیل کی صداؤں سے، ایمان افروز صداؤں سے گونج اٹھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل رحمت کے قریب قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر کائنات انسانی کے لیے ایک ایسا بین الانسانی منشور پیش فرمایا جو بنی آدم کی فلاح و بہبود اور امن و سلامتی کے ابدی پیغام اور طریقہ کار پر مشتمل ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آخری خطاب تھا جسے لوگ حجۃ الوداع کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حمد و ثنا پڑھی اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں اس کی عبادت کی نصیحت کرتا ہوں، اور فرمایا اے لوگوں میری باتیں غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں دیکھتا کہ اس سال کے بعد اس مہینے میں اس شہر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہو سکے گی. اللہ رب العزت نے تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو کو ایک دوسرے پر آج کے دن اس شہر اور اس مہینے کی حرمت کی طرح حرام کر دیا ہے. اور فرمایا لوگوں تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور فرمایا کہ کسی اجمی کو عربی پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے، یعنی وطنیت اور رنگ و نسل کے تمام امتیازات ختم ہیں. اللہ رب العزت کے نزدیک تم میں سے معزز انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اور فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور اخوت اسلامی کے رشتے میں منسلک ہے. اور تمہارے جو یہ غلام ہے، تمہارے خادم، ان کو تم وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور ان کو وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو. اور فرمایا اے لوگو دور جاہلیت کی ہر بات میں اپنے قدموں کے نیچے رونتا ہوں. اس زمانے کے تمام خود باطل کر دیے گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون کا جو بنی سعد میں ابھی شیر خوار تھا اور حزیل نے جسے قتل کر دیا تھا معاف کرتا ہوں، اور زمانہ جاہلیت کے تمام سودی لین دین جو ہے وہ باطل کر دیتا ہوں. اور فرمایا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود باطل قرار دیتا ہوں. اور فرمایا لوگوں عورتوں کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہو، خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے. تمہاری عورتوں کو تمہارے مقابلے میں کچھ حقوق اور کچھ ذمہ داریاں سپرد کر دی گئی ہیں. تمہاری عورتوں کا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر، تمہاری خوابگاہوں پر کسی غیر مرد کو آنے نہ دیں، اور گھروں میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو داخل نہ ہونے دیں، اور وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں. اور تمہارے ذمہ عورتوں کا حق یہ ہے کہ ان کی خوراک اور پوشاک کا اہتمام کرو. اور فرمایا اے لوگو تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کا مال لینا جائز نہیں ہے. اور فرمایا میرے بعد کہیں اس اخوت اسلامی کو ترک کر کے کافرانہ ڈھنگ اور طرز زندگی اختیار نہ کر لینا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو. اور فرمایا اے لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی پیغمبر آئے گا، اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی امت آئے گی. بس فرمایا غور سے سن لو کہ تم اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو. اور فرمایا 5 وقت کی نماز ادا کرو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو، اور بیت اللہ شریف کا حج کرو، اور اپنے امراء و حکام کی اطاعت پر کاربند رہو تاکہ تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو سکو. اور فرمایا اے لوگو میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں
کہ جب تک تم اس پر کاربند رہو گے تو تم کامیاب رہو گے، تم بھٹک نہیں سکتے، اور وہ چیز اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اور فرمایا ہے لوگو ان قریب تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہاں تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور تم سے میرے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، تو بتاؤ تم وہاں کیا کہو گے؟ تو اس پر تمام حاضرین نے بآواز بلند عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہم تک حق پہنچایا ہے اور امت کو نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حقیقت سے پردے اٹھا کر اللہ رب العزت کی امانت کو صحیح طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ جواب سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ رب العزت کے سامنے عرض کی کہ یا اللہ تو گواہ رہنا کہ دیکھ تیرے بندے میرے بارے میں کیا گواہی دے رہے ہیں۔ اور فرمایا ممکن ہے بعض سامعین کے مقابلے میں بعض غیر حاضر لوگ ان باتوں کو اچھی طرح یاد رکھیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر خوب حفاظت کا فریضہ انجام دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو اللہ رب العزت نے فوراً اس آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں پوری کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مناسک حج ادا کر کے بیت اللہ شریف میں واپس آئے اور طواف و دعا سے فارغ ہو کر قدسیوں کی جماعت کے ساتھ واپس مدینہ شریف تشریف لے گئے، اور صرف 81 روز بعد محسن انسانیت میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ کا مختصر تعارف تھا جو چند ایپیسوڈ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔